السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه۔ معزز علماء کرام، بزرگان قوم ملت، میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع کی وضاحت کرنی ہے وہ ہے اخلاص کی اہمیت۔ واقعی بڑا اہم موضوع ہے اور یہ وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ایمان تو ہے، مگر ایمان میں کتنی روشنی ہے اور ایمان میں کتنا پاور ہے اور کتنی طاقت ہے، وہ ہمارا اخلاص اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر یہ کہ اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ بڑے بڑے نیک کام کر کے آئیں گے، مگر اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو اور ان کی اچھائیوں کو ہواؤں میں بکھیر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کل قیامت دن بہت سارے لوگ ہمارے پاس نیکیاں لے کر کے آئیں گے، مگر ہم ان کی ساری نیکیوں کو ہواؤں میں بکھیر دیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا میں نیکی کا کام کر کے تھک چکے تھے، مگر اس کے باوجود کہ ان کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، راحت حاصل ہو جائے، انعام و اکرام حاصل ہو جائے، مگر یہ سب قطع نظر ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ عمل تو کرتے تھے مگر عمل میں اخلاص نہیں تھا، نیکیاں تو کرتے تھے مگر نیک کام کو اس طور سے ادا نہیں کرتے تھے جیسا کہ سنت میں بیان کیا گیا تھا۔ تو سنت کی مخالفت اور نیت میں فتور، اخلاص کا فقدان، یہ بنیادی سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ برباد ہی نہیں بلکہ اس کام کرنے والے انسان کے حق میں وبال جان بن جاتی ہے۔ ہم نے بارہا سنا ہے، بہت مشہور روایت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کے اندر بہت سارے لوگ داخل ہوں گے، مگر تین ایسے لوگ ہیں جن کو جہنم میں پہلے ڈالا جائے گا۔ وہ کوئی زناکار نہیں ہوں گے، وہ کوئی شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ کوئی بدعت و خرافات کرنے والے نہیں ہوں گے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے، اپنے آپ کو جھجوڑنے اور اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ سوچئے یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد بھی جہنم میں جا رہے ہیں، اس سے اچھا تک یہ نیک کام نہ کرتے، جہنم سے تو بچ جاتے۔ تین ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کون ہے وہ تین لوگ؟ پہلا شخص عالم دین ہوگا،
علم دین حاصل کیا ہوا ہوگا، مگر اس نے دین کا علم کس لیے حاصل کیا؟ تاکہ اس کی شہرت ہو، تاکہ لوگ اس کو پہچانیں۔ اس نے دین کا علم اس لیے نہیں حاصل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اس نے دین کا علم حاصل کیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین بلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا تھا، تم کو یہ نعمت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہی انسان کہے گا کہ تو نے مجھ کو علم سے نوازا، میں نے علم کو حاصل کیا اور علم پر عمل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور سکھلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ تو لوگوں کو سکھائے، دین کی تبلیغ کرے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھ کو لوگ کہیں کہ تو وقت کا بڑا عالم ہے۔ تجھ کو دنیا میں کہا گیا، تجھ کو دنیا میں یہ منصب مل چکا ہے، تو نے دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، وہ علم تجھ کو حاصل ہو گیا، تم کو شہرت مل گئی، اب تمہارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ مجاہد ہوگا، اپنی جان کی قربانی دینے والا شخص ہوگا۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں یہ نعمت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اس نعمت کے حاصل کر لینے کے بعد تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مجھ کو تو نے طاقت دی تھی، میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے تیرے راستے میں جہاد کیا اور اپنی جان کی قربانی دے دی، میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں جہاد کیا تھا، اپنی جان کی قربانی اس نے نہیں دی تھی کہ تجھ کو لوگ یہ کہیں، تو اس لیے جہاد نہیں کیا تھا کہ تجھ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا، اپنی جان کی قربانی اس لیے دی تھی تاکہ تجھ کو لوگ کہیں بڑا طاقتور ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا بہادر ہے۔ دنیا میں تجھ کو یہ کہا گیا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں ٹھوس دیا جائے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جو وقت کا بڑا مالدار اور قدم قدم پر دین کے نام پر، اسلام کے راستے پر خرچ کرنے والا ہوگا۔ بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمت کا اظہار کرے گا، نعمت کا اعتراف کروائے گا۔ وہ بندہ کہے گا ہاں تو نے مجھ کو یہ نعمت دی تھی، مجھ کو مال سے نوازا تھا، میں نے تیرے مال کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دیا، کوئی ایسا راستہ باقی نہیں بچا تھا جہاں پر میں نے خرچ نہ کیا ہو، قدم قدم پر جہاں ضرورت پڑی میں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے نہیں خرچ کیا تھا تاکہ تجھ کو میری رضا مل جائے، میری خوشنودی مل جائے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھ کو لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ دنیا میں تیری چاہت پوری ہو چکی، تجھ کو دنیا والے یہ کہہ چکے، پھر اس کو بھی حکم دیا جائے گا جہنم میں ٹھوس دیا جائے، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ غور کیجئے، عبرت اور نصیحت پکڑیے اس روایت سے کہ یہ نیکیاں کر کر کے تھک چکے۔ ایک شخص علم سیکھا، کتنی محنت کا کام ہے، زندگی کھپانی پڑتی تبھی وہاں سے آئے۔ ایک آدمی جہاد کی اپنی جان کی قربانی دے دی، ایک آدمی اپنی پورے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی محنت ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، مگر ان ساری نیکیوں کے باوجود بھی وہ جہنم میں سب سے پہلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی کہ ان کے پاس اخلاص نہیں تھا۔ نیکیاں بہت زیادہ تھی مگر نیکیوں میں اخلاص نہیں تھا، عبادت میں خلوص نہیں تھا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اخلاص کی اہمیت کو سیکھیں، اخلاص کی اہمیت کو جانیں۔ یہ اخلاص ہماری نیکیوں اور عبادتوں کی یہ قیمت ہے، یہ عبادت کی روح ہے۔ اگر یہ عبادت میں یہ حسن نیت پائی گئی، اخلاص پایا گیا، خلوص پایا گیا تو یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی۔ ورنہ اگر نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ہماری نیکیاں بہت زیادہ کیوں نہ ہو، وہ بیکار ہے، وہ برباد ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین عمل کی مقدار کو نہیں دیکھتا ہے کہ آدمی کتنا زیادہ کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ بندہ کس جذبے سے کام کر رہا ہے،
کس کے لیے کام کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہر سال یہ نصیحت کی جاتی ہے عید قرباں کے موسم پر، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو یہ قربانی کا گوشت خور اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کو پہنچتا کیا ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تم نے یہ قربانی کی، اللہ کے راستے میں قربان کیا، جانور قربان کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا؟ اگر آدمی کی نیت درست ہے، عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اخلاص، یہ نیکیوں کی قبولیت کے بنیادی اور اساسی اسباب میں سے ہے۔ یعنی آدمی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، قربانی دے اور اللہ رب العالمین کے واسطے عبادت انجام دے، یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس عبادت کے حوالے سے دنیا کمانا چاہتا ہے، دولت کمانا چاہتا ہے، شہرت کمانا چاہتا ہے اور دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دنیا تو اس کو حاصل ہو جائے گی مگر آخرت اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم میں فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو آدمی اس دنیا میں رہ کے دنیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو دنیا خوب دے دیتے ہیں، اس نے جو بھی چاہا دنیا ہم نے اس کو عطا کر دیا اس کے عمل کی بنیاد پر، وہم فیہا لا یبخسون، اس کی چاہت میں اور جو اس نے کام کیا دنیا کے واسطے، ہم اس کے عمل میں کچھ کم نہیں کریں گے، دے دیں گے دنیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر یہ نیکیاں تو ہیں، یہ انسان نیکی تو کر رہا ہے، دنیا کمانے کے واسطے یہ نیکی انجام دے رہا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، جو کچھ بھی وہ نیک کام دنیا میں کر رہے تھے دکھلانے کے واسطے، ریاکاری کے واسطے، شہرت کے واسطے، نام کمانے کے واسطے، تو پھر ان کا کیا ہوا سارا عمل باطل بیکار ہے۔ تو اخلاص کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کوئی نیکی کریں، جب بھی کوئی عبادت کریں، ہماری سب سے پہلی سوچ، ہماری سب سے پہلی بنیاد یہ ہو کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہماری سوچ یہ نہ ہو کہ ہم یہ نیک کام کر رہے ہیں، فلاں آدمی ہم کو دیکھے تو ہماری تعریف کرے، ہم نے یہ خرچ کیا تو لوگ ہم کو کہیں کہ بڑا سخی و فیاض ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آدمی نیک کام ہی نہ کرے۔ نیکی اگر ہم کر رہے ہیں، ہماری سب سے پہلی سوچ، سب سے پہلی بنیاد ہی ہونی چاہیے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ قبولیت اعمال کے اسباب میں سے اساسی جو سبب ہے کہ آدمی اللہ کے واسطے نیکی کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرے، اس سے بہتر ہے کہ آدمی کام ہی نہ کرے۔ اگر آدمی ریاکاری کے نام پہ کام کر رہا ہے، اخلاص کے بغیر کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایت آپ پہلے نمبر پر پائیں گے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام نیکیوں اور اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی کی نیت اچھی ہے، اس کا ثواب اچھا ہے، اس کی نیکی قبول ہوگی۔ آدمی کی نیت میں فطور ہے، کھوٹ ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے واسطے کام کرنے کا مقصد نہیں ہے، آدمی نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کر لے، اللہ رب العالمین کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی کثرت نہیں دیکھتا ہے، بندے کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، اور یہی ہماری تخلیق کا اور ہماری پیدائش کا یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے یہ کہا عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، یعنی کون بندہ اخلاص سے کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے واسطے کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور کون ہے جو دنیا چاہنے کے لیے کر رہا ہے۔ اخلاص اتنی اہم
چیز ہے، اتنی اہم اور بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو حکم دیا کہ اس اخلاص پر قائم رہیں، اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اس حکم میں ہم بھی شامل ہیں. قرآن کہتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کروں اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے میں نیک کام کروں. دوسری اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا مرنا، میرا جینا، میری عبادت، میری قربانی، میری نماز، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی دین کو خالص سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اخلاص کے ساتھ قائم رہیں، اچھے کام کریں. یہی لوگوں کو حکم دیا گیا تھا. یہ حکم نہیں دیا گیا لوگوں کو کہ ریاکاری اور مکاری پیدا کریں، شہرت بازی کریں، دنیا کمانے کے لیے اچھا کام کریں. یہ حکم نہیں دیا گیا ہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کو، اس کے دین کو خالص کر کے کریں. کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ ہم کو یہی حکم دیا، ہم کو اسی لیے پیدا کیا گیا، جنات اور انسانوں کو اسی لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری دولت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کون مالدار تو اللہ کا پیارا ہے، کون خوبصورت ہے تو اللہ کا پیارا نہیں. ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم یہ کام کر رہے ہو، تمہارا عمل کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین بندے کو دیکھتا ہے. آدمی دنیا کا سب سے غریب آدمی کیوں نہ ہو مگر اس کے پاس اخلاص ہے، وہ اللہ کا بہت پیارا آدمی ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا آدمی ہے. وہ دنیا کا اگر بہت خوبصورت آدمی ہے مگر اخلاص نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وقت کا سب سے بڑا نافرمان بندہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا. تو یہ اخلاص کی بہت ضرورت ہے آج کے سماج میں کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے سارے امور میں، عبادات میں، معاملات میں، فرائض میں، ذمہ داریوں میں، حقوق اور معاملات میں، لین دین میں، شب و روز میں ہمیشہ ہم ہر معاملے میں مخلص بنے. اخلاص کی بڑی ضرورت ہے آج، کیونکہ بندے کی نیت، انسان کی نیت بہت بدلتی ہے. آدمی کو اپنے آپ کو سنبھالنا اور اپنے دل کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. یعنی آدمی اخلاص پر قائم رہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے نیک کام کرے، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑی چیز ہے. سلف کہا کرتے تھے ما عالجت شيئا اشد علی من نیتی فانها تتقلب علی. ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ میں نے نیتوں کے بدلنے سے بڑھ کر کوئی مشکل کام دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ نیت بدلتی رہتی ہے. آدمی کھڑا ہو رہا ہے، اللہ اکبر اخلاص سے کر رہا ہے، مگر سجدے تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر ریا آ جاتا ہے. آدمی قربانی کر رہا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، نیک کام کرنے کے بعد آدمی کی نیت بگڑ جاتی ہے. آدمی حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آئے، اخلاص کے ساتھ حج کیا ہے، حلال کمائی سے حج کیا ہے، مگر وہاں سے حج کر کے واپس آ رہا ہے، اخلاص کی نعمت کو ڈبا دیا ہے. پھر فخر کرنے لگا، اپنی عبادت اور اپنی اس مکہ کی زیارت کو فخر کے ساتھ کہنے لگا، اور اپنے اس نیک عمل کو ریاکاری بدلنے لگا. تو نیتوں کا بدلنا یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. اس لیے اس نیت کو سنبھالنا، اخلاص کو بچانا بڑا مشکل کام ہے. اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے کہ نیتوں کے بدلنے سے بڑھ کر ہم نے کوئی مشکل چیز نہیں دیکھا ہے. آدمی عبادت کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، لیکن ختم ہوتے ہوتے آدمی کی عبادت میں ریاکاری آ جاتی ہے. اس لیے ہم کو پہچاننا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا، یہ سیکھنا پڑے گا کہ اخلاص کے اثرات کیا ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم
اپنے اخلاص پر قائم رہے، مخلص بنے۔ وہ اثرات کیا ہیں جن کے ذریعے سے ہم اخلاص کو مضبوطی کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں پکڑ سکتے ہیں، نافذ کر سکتے ہیں؟ وہ اثرات یہ ہے کہ اخلاص کے آنے سے زندگی میں پائیداری آتی ہے، وہ چیز دیرپا ہوتی ہے، باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ سوچئے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے۔ اس اخلاص کا مظہر دیکھیے کہ آج بھی خانہ کعبہ باقی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد، اس کی ہر ایک اینٹ اخلاص پر تھی۔ اللہ رب العالمین اس خانہ کعبہ کو آج تک باقی رکھا ہے۔ اس کے خلاف کتنی لڑائیاں ہوئی، کتنے سیلاب آئے اور کتنے خرافات ہوئے، مگر اللہ رب العالمین اپنے گھر کو باقی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حسن اخلاق اور ان کی اس نیت اور ان کے اخلاص کا یہ نتیجہ ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بادشاہ آئے، قلعہ بنایا، مقبرہ بنایا، کوئی تاریخی چیز بنائی، وہ ایک وقت تھی پھر ختم ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ اخلاص کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیرپا ہوتی ہے، وہ قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب لکھ رہے تھے تو اس وقت کے بہت سارے محدثین حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا ہے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا لکھ رہے تھے تو لوگوں نے آ کے ان کو بتایا، کہا کہ بہت سارے لوگ کتاب لکھ رہے ہیں۔ امام مالک سے کہا آپ بھی کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء کتاب لکھ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ کے لیے لکھ رہا ہے وہ کتاب باقی رہے گی۔ ما کان للہ بقیہ، ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے واسطے کتاب لکھی جا رہی ہے، جو اللہ کی رضا کے واسطے کتاب لکھی جا رہی ہے، وہ کتاب باقی رہے گی۔ سوچئے ان کی وفات 179 میں ہوئی ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسری صدی کے نامور محدث ہیں۔ آج 1441 ہجری چل رہی ہے، اتنا طویل زمانہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی موطا کتاب موجود ہے۔ وہ کتاب موطا موجود ہی نہیں، اس کی سینکڑوں شرحیں لکھی گئی، مدارس میں اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، فضیلت کے نصاب میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے کہ جب آدمی کام اخلاص سے کرتا ہے تو اس چیز کو اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے۔ اسی شہر املو کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ممکن ہے کہ چھوٹے بچے نہ جانتے ہوں، ورنہ جو لوگ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں حقیقت میں اس علاقے کی بہت بڑی قربانی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے چمن اسلام۔ بہت سارے علماء کو یہ نہیں معلوم کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے۔ سوچو کس اخلاص سے وہ کتاب لکھی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کتنا قبول کیا۔ آج مرکزی اہل حدیث کی بات کریں، علاقائی جمعیت کی بات کریں، صوبائی جمعیت کی بات کریں، اس ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر ملک کی بات کریں، وہ نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، وہاں کے مکاتب میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں، یہ اخلاص کی برکت ہے، یہ اخلاص کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کو باقی رکھتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنی ایسی کتابیں آئی، نام و مصنف کے نام کے ساتھ چھپی، وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی، وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، مگر ایک کتاب جو اس جماعت کے نامور عالم دین، جو اس شہر املوں کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کی کتاب آج بھی مکاتب میں پڑھائی جاتی ہے۔ چمن اسلام پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ کس نے لکھی ہے؟ اسی گاؤں کے رہنے والے ایک بہت بڑے محدث نے لکھی ہے۔ کتاب کے اوپر مصنف کا نام نہیں لکھا گیا ہے، ان کے اندر کیا اخلاص تھا، کتاب کے اوپر اپنا نام لکھنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اخلاص کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی مشکلات سے محفوظ رہتا ہے، مصائب اور مشکلات میں محفوظ رہتا ہے۔ دیکھو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں مسلمانوں پر آئے گی، ہر دور میں آئی ہے اور آج بھی آ رہی ہے اور آنے والے زمانے میں اور آئے گی، مگر آدمی پریشانیوں کے باوجود بھی محفوظ رہے گا۔ ہم غور کریں، صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھیں، صحابہ اکرام نے کتنی پریشانیاں جھیلی،
مگر محفوظ تھے. بھگایا گیا مکہ سے حبشہ چلے گئے, عزت کے ساتھ رہے. مدینہ سے نکالا, مکہ سے نکالا گیا مدینہ میں چلے گئے, مدینہ میں جا کر ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو الغرض یہ کہنا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی مگر انسان سیف رہے گا, محفوظ رہے گا. آئیے اس واقعے سے ہم اس کو جوڑتے ہیں جس واقعے کو آپ نے بارہا سنا ہوگا. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو جانتے ہوں گے. 3 آدمی تھے, سفر کر رہے تھے, بارش کا موسم تھا, بارش موسلادھار بارش شروع ہوئی, سب لوگ ایک غار میں جا کے چھپ گئے. بارش اتنی شدید تھی, غار میں چھپے تو اوپر سے بارش کا پانی بہتے بہتے ایک چٹان گری اور دروازے پہ آ کر کے جو مدخل تھا اسی دروازے پر آ کر کے گفے کی سر پر آپ کو چٹان گر کے راستہ بند ہو گیا. ان تینوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہا ہے رب العالمین ہم نے یہ کام کیا ہے یہ تیری رضا کے واسطے کیا ہے. اگر تو اس کام کو ہم نے جو تیرے لیے کیا تھا اگر تو جانتا ہے تو ہماری اس مصیبت سے نجات دلا دے. ایک نے دعا کی, اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور پھر چٹان کھسک گیا. دوسرے نے بھی یہ دعا کی کہ اے رب العالمین میں نے یہ کام کیا اور یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, تو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ذریعے سے, اس کے وسیلے سے دعا کی, اپنے نیکیوں کے وسیلے سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس مصیبت سے نجات دے دے. تینوں نے مل کر کے یہ دعا کی کہ رب العالمین ہم نے یہ کام اپنی زندگی میں کیا تو یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے. اخلاص کے ساتھ یہ دعا کیے اور اپنی نیکیوں کا وسیلہ لگایا, اللہ رب العالمین کی دعاؤں قبول کر لیا. تو یہ اخلاص اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اس اخلاص کے نتیجے میں ہم مشکلات میں رہیں گے لیکن سیف رہیں گے, مسائل اور مشکلات میں رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے گا. اخلاص کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس اخلاص کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر وقتی طور پر ایک مشرک کے اندر بھی داخل ہو جائے اللہ رب العالمین اس کی بھی قدر کرتا ہے. سوچئے مشرک ہے, اللہ کا نافرمان ہے, باغی آدمی ہے, اللہ کا نافرمان انسان ہے, لیکن اگر وقتی طور پر اس کے اندر بھی اخلاص آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کی قدر کرتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ یہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ کہ یہ مشرکین جب کشتی پر بیٹھتے ہیں اور سواری کرتے ہیں تو اگر راستے میں کہیں طوفانی ہوا چلتی ہے اور کشتی ہلنے لگتی ہے, ڈگمگانے لگتی ہے اور زندگی سے نا امید ہو جاتے ہیں تو مشرک آخری حالت میں آخری اسٹیپ پر اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں, مخلصین لہو, اللہ رب العالمین کے ساتھ اخلاص سے دعا کرتے ہیں. یہ کون دعا کرتے ہیں؟ یہ مشرک دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون, اللہ تعالیٰ ان کو کشتی سے باہر نکالتا ہے, دریا سے باہر نکالتا ہے, آرام سے سیف نکالتا ہے, پھر جا کر وہ شرک کرتے ہیں. یہاں نقطہ کیا ہے کہ اگر وقتی طور پر ایک مشرک کے اندر بھی اخلاص داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرتا ہے. ہم مسلمان اگر ہمیشہ مخلص بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ہماری کیا اہمیت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہمارا ہو سکتا ہے, ہم سوچ سکتے ہیں. اس اخلاص کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. شیطان کا زور مخلصوں پر نہیں چلتا ہے. شیطان کا زور اور شیطان کا دبدبا کس پر آتا ہے؟ جو آدمی مخلص نہیں ہو, جس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے, جو مخلص ہوتا ہے اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا ہے. یہ شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہی بات کہی تھی. جب یہ شیطان نے کہا کہ مجھ کو مہلت دی جائے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, تو اللہ رب العالمین نے کہا ہاں جا, تجھ کو مہلت ملی, تو جا بہکا جس کو بہکانا ہے. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين, ابلیس نے کیا کہا, اے رب تیری عزت و جلال کی قسم میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. ابلیس نے کیا کہا, میں تیرے سارے بندوں کو برباد کر دوں گا. الا عبادك المخلصین, قرآن کہتا ہے ابلیس نے کہا ہاں مگر میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بھگا سکتا. شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو برباد کروں گا, گمراہ کروں گا, مگر مخلص جو بندے ہوں گے ان کو میں نہیں برباد کروں گا, ان کو میں نہیں گمراہ کروں گا. مطلب کیا نکلا کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو, ہم مخلص بنے تو شیطان کا شر ہم پر نہیں چل سکتا ہے, شیطان کا زور ہم پر نہیں چل سکتا ہے, شیطان کا دبدبا ہمارے پر نہیں چل سکتا ہے. ہم شیطان کو شکست دے سکتے ہیں, شیطان کو ذلیل کر سکتے ہیں. اس اخلاص کے نتیجے میں
آدمی اپنے نفس کے شر سے محفوظ رہتا ہے. نفس کا شر کیا ہے؟ نفس کا شر یہ ہے کہ آدمی مغرور بن جائے، آدمی متکبر بن جائے. ہونا یہ چاہیے کہ آدمی متواضع ہو، خاکسار ہو، ملنسار ہو، با اخلاق ہو. یہی انسانیت ہے، یہی مطلوب ہے ہر ایک انسان سے. مگر آدمی کے اندر نفس کا شر غالب آ گیا ہے. انسان ہے لیکن شیطانوں کا کام کر رہا ہے. مگر اخلاص کی پہچان یہ ہے، اخلاص کا اثر یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اخلاص ہوگا تو متواضع ہوگا. مغرور ہے، متکبر ہے، گھمنڈی ہے، اترانے والا ہے، اخلاص نہیں. اخلاص کی کمی ہے. اخلاص یہ تواضع پیدا کرتا ہے، خاکساری پیدا کرتا ہے، ملنساری پیدا کرتا ہے، انسانیت پیدا کرتا ہے. آدمی نرم دل بنتا ہے، با اخلاق اور با کردار بنتا ہے. لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر اس اخلاص کے نہ ہونے کے نتیجے میں آدمی کا نفس کا شر جاگ اٹھتا ہے اور آدمی متکبر اور گھمنڈی بن جاتا ہے. آئیے کچھ اور باتیں دیکھتے ہیں. یہ موضوع کا آخری حصہ ہے کہ اخلاص کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے. ہم اپنے آپ پر کیسے جائزہ لیں، امتحان کیسے لیں کہ ہمارے پاس اخلاص ہے کہ اخلاص نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اخلاص ہونے کے نتائج میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی تعریف پسند انسان نہ بنے. جو تعریف کرتا ہے اور تعریف سننا چاہتا ہے، تعریف کا پسند ہے، تو وہ آدمی مخلص نہیں ہے. مخلص آدمی کی پہچان ہے کہ وہ آدمی تعریف کو سننا ہی نہیں چاہتا ہے. وہ نہ اپنی تعریف کرتا ہے اور نہ تعریف سننا چاہتا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کی پارسائی نہ بیان کرو. وہ آدمی جو اپنی پارسائی بیان کرے، اپنی بڑائی بیان کرے، اپنی خوبی بیان کرے، اس کا مطلب اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. اخلاص کی پہچان ہے کہ آدمی اپنی پارسائی نہیں بیان کرتا، اپنے آپ کو ہلکا بیان کرتا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی کی عیب جوئی سے ناراض نہیں ہوتا ہے. اس کا جو مشن ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس سے کوئی لینا نہیں ہے. ہاں وہ حق پر ہے، وہ حقیقت سچائی پر ہے، وہ دین پر ہے. اس دین کے اختیار کرنے کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اس کی کیچڑ اچھالیں گے، ہزاروں نقطہ چینی کریں گے، لوگ خامیاں بیان کریں گے، کوتاہی بیان کریں گے. دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مخلص آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے مشن پر لگا رہتا ہے. وہ کہنے والوں کے کہنے سے کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. قافلہ چلتا رہتا ہے، پیچھے بھوکنے والے بھوکتے رہتے ہیں. یہ اخلاص کی پہچان. اگر آدمی لوگوں کی نقطہ چینی سے پیچھے ہٹ جائے اور اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے تو پھر یہ اس کے اخلاص کی کمی کی نشانی ہے. اخلاص کی پہچان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی نیکی کو چھپائے. آدمی اپنے نیکی کو چھپائے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو بھی نیک کام کروں، لوگ دنیا کے لوگ سب جان جائیں. انسان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ آدمی کچھ ایسی نیکیاں کر جائے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے. ذرا ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم نے کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے؟ ایسی نیکی کی قدر ہے. ہم کوئی ایسا نیک کام کریں کہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں کرتا ہے، صرف ہم جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کو نیکی کہتے ہیں. یہ اخلاص کی پہچان ہے. ہم تہجد پڑھیں اور سب کو لوگ کو بیان کریں تم تہجد نہیں پڑھتے ہو، میں تو پڑھتا ہوں. میں نفلی روزہ رکھو، تم روزہ نہیں رکھتے. میں یہ کرتا ہوں، تم یہ نہیں کرتے. آدمی اپنی نیکیوں کو چھپا کے رکھے، ایسے نیکی کی بڑی قدر ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ ایک اللہ رب العالمین 7 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کل قیامت دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا. کون ہے وہ 7 خوش نصیب؟ اس میں سے 6 نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، صدقہ کیا، مگر اس کے بائیں ہاتھ میں نہیں معلوم کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ یعنی آدمی اپنی نیکی کو اتنا چھپا کے رکھا ہے کہ کیا خرچ کیا ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اس کو ہی نہیں معلوم میں نے کیا خرچ کیا ہے. آدمی یہاں 4 پیسہ خرچ کرتا، ڈنکا پیٹتا کہ میں نے خرچ کیا، تم نے خرچ کیوں نہیں کیا.
کچھ نیکی کے کام ایسے کر جائیں جس کو اب دنیا کے لوگ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو ہم نے بارہا سنا ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے بیٹھے انتظار کرتے تھے۔ کیا انتظار کرتے تھے؟ کہ اس مدینہ کی بوڑھی نابینا خاتون کی خدمت کون کرتا ہے؟ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، خلیفۃ رسول اللہ تھے، اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کرے، اتنے بڑے پوسٹ پر تھے، اتنی بڑی ذمہ داری پر تھے، مگر یہ کہ اندھیرے میں جا کر کے اس نابینا بوڑھی خاتون کے گھر جاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، برتن صاف کرتے تھے، کھانا پکاتے تھے اور پھر چپکے سے چلے جاتے تھے۔ یہ کام کون کرتا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ٹو میں بیٹھا رہا کرتے تھے کہ اس گھر کی ذمہ داری کو کون ادا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ چپکے سے دیکھ لیا کہیں تو ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، ملاقات ہو گئی۔ ہے تو عمر یہ چاہتے تھے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور وہ کام میں کر جاؤں، لیکن جب میں گیا تو وہاں عمر فاروق صدیق آگے وہ کام کر کے چلے جا چکے ہیں۔ اور ایک مرتبہ عمر صدیق رضی اللہ عنہ جب کام کر کے گئے، عمر بن خطاب نے جا کے جب پوچھا اس خاتون سے، اچھا بتاؤ تمہارے گھر میں کون کام کرتا ہے؟ کہا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، مجھے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، ایک آدمی آتا ہے کام کر کے چلا جاتا ہے، میرا کام ہو جاتا ہے، میں پوچھتی بھی نہیں کون آدمی آیا کون گیا۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ ہم کوئی نیکی کا کام ایسا کر جائیں جس کو دنیا کوئی نہ جانے، ہم جانتے ہمارا رب جانتا ہے، ایسی نیکی کی بڑی قدر ہے۔ ہم نیکیوں کو چھپائیں، ہم نیکیاں نہ بیان کریں، نیکیوں کو چھپانا یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص کی پہچان میں سے یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں کام کرے، نیکی کا کام تنہائی میں کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اسی تنہائی میں یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ایسے آدمی بھی اللہ رب العالمین عرش الہی کے سائے میں رکھے گا کل قیامت دن۔ تنہائی میں نیکی کا کام کرو، یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ ہم تنہائی میں برائی کر رہے ہیں، اخلاص کی کمی، علاج کی ضرورت ہے۔ ہم تنہائی میں اچھا کام کر رہے ہیں اور کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص کی پہچان ہے۔ لیکن ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں؟ جب ہم تنہا ہو گئے تبھی سمجھتے کہ کوئی نہیں ہے، ہم نے برائی کرنا شروع کر دی۔ ہم تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ ایسے اخلاص کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہمارا دل اپنے بھائی کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ اخلاص کی یہ پہچان ہے کہ آدمی اپنے دل کو صاف رکھے، دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس اخوت کا اثر اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے قریبی لوگوں کا، اپنے دوست احباب کا اور اپنے علاقے کے لوگ ایک میں خیر خواہ ہو۔ لیکن آدمی مسلمان کو دیکھ کے حسد کرے، یہ اخلاص کی کمزوری، اخلاص نہیں ہے۔ جو آدمی حقوق العباد کے مسئلے مخلص نہیں ہے، اس کے اخلاص میں کمی ہے، اس لیے کہ بندوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اللہ رب العالمین کے معاملے میں اگر کچھ غلطی اور کوتاہی ہوگی تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے حقوق العباد کو گبن کیا، نقصان پہنچایا، ظلم اٹھایا، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے جب تک کہ بندہ نہ معاف کرے۔ جب بندہ معاف کرے گا تبھی معافی ملے گی۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو کینہ کپٹ سے اور بغض و حسد سے اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ تب جا کے اتحاد پیدا ہوگا، تب جا کر کے اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی، تب جا کر آدمی ملنساری پیدا ہوگی۔ ورنہ ہر آدمی اپنے دل میں کینہ کپٹ لے کے پال کے بیٹھا رہے تو کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ محبت کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں کہا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایسے ہی اخلاص کی پہچان میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی ڈیوٹی میں اور اپنے کام میں، اپنے مشن میں لگا رہے۔ دنیا لاکھ کچھ کہے لیکن
آدمی کو کام کیسا کرنا ہے؟ سچائی اور سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. کمی کوتاہی رہے گی اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ سچ ہو، آپ حقیقت پر ہو، سچائی پر ہو، اخلاص پر ہو، لیکن دنیا والے آپ کے خلاف بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اخلاص پر کام کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اچھے سے لگے ہوئے اپنے مشن پر، جمے رہو، یہ اخلاص کی پہچان ہے. لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا، میدان چھوڑ دیا، دوسرا آئے گا اس سے بڑا ظالم بن کر کے آئے گا. یہ بھی سمجھنا چاہیے. یہ کچھ باتیں ہیں اخلاص کے تعلق سے. یہی پہ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے اور سنت پر باقی رکھے، اور جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا مسئلہ آسان فرمائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان بنائے، اور مسلمانوں کے مسائل میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب میں آسانی فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.